بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ناظرین کرام، میں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک طرف سیول نافرمانی تو دوسری طرف مذاکرات کی خامی، ایک طرف پکڑ دکڑ، بیان بازی، سیاسی بازی، اور دوسری طرف مذاکرات کی خامی، ایک طرف جھوٹے کیسز پہ فیصلے محفوظ تو دوسری طرف مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھنا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل بیوروکریٹس، انٹرنیشنل کیبنٹس کے ممبر ٹویٹس پہ ٹویٹس کر رہے ہیں اور پری عمران خان صاحب کی انڈیکیٹر دے رہے، تو دوسری طرف مذاکرات۔ القادر ٹرسٹ جو فیصلہ کل محفوظ کیا گیا تھا، پرسوں محفوظ کیا گیا تھا اور کل سنانا تھا، اس کو ڈیلے کر دیا۔ اس کے دو وجوہات ہو سکتے، ایک تو شاید اس وجہ سے کہ کل ایاز صادق صاحب کی طرف سے جو کمیٹی بنائی گئی تھی، جو 5 رکنی پی ٹی آئی 7 رکنی اور حکومت کی طرف سے چند لوگوں پہ، جس میں سارے پارٹیوں کی نمائندگی شامل ہے، جو پی ڈی ایم حکومت ہے، بڑے تنتر والے لوگ، بڑے دور اندیش لوگ، بڑے منجے ہوئے سیاستدان، لیکن وقت کے اعیار سے مجبور اور ان کے کیے پہ منحوس ہے۔ کیا ان کے ہاتھ میں اختیارات دیے گئے؟ ذرائع بتا رہے کہ بڑوں نے ان کو اشارہ دیا کہ مذاکرات کریں، کیونکہ دوسرا اہم خبر ہے وہ یہی ہے کہ آج 12 بجے ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی عمران خان صاحب کی طرف سے، اور پھر بقول عمر ایوب صاحب، علیمہ خان صاحبہ، پھر اوورسیز پاکستانی سیول نافرمانی کی طرف چلے جائیں گے۔ کیا یہ لوگ تیار ہیں اس سیول نافرمانی کے لیے؟ القادر ٹرسٹ جو 190 ملین پاؤنڈ کی بات ہو رہی تھی تو وہ 171 ملین پہ آ گئی، جس میں نہ اس کا لین تھا نہ دین تھا، صرف یہ اس کا توپیل ہے کہ وہاں بچے پڑھ رہے اس یونیورسٹی میں۔ لیکن حکومت کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ہم ابھی فیصلہ سنا لیں تو مذاکرات ختم ہو جائیں گے اور پھر سارا بلیم ہمارے اوپر آ جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ لوگ کو یاد ہوگا، تھوڑا سا میں آپ لوگ کو پیچھے لے کے جا رہا ہوں، 8 فروری پہ عمران خان صاحب 8 فروری کے الیکشن سے اس سے پہلے کئی کیسز دڑا دڑ دن رات چلا کے، اور پھر اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا کہ لوگوں نے چن کے عمران خان صاحب کو ووٹ کاسٹ کی، بقول رانا ثناء اللہ صاحب کہ ہم یہ کیسز اس لیے نہیں بنا رہے تھے کہ عمران خان صاحب الیکشن جیت جائے، لیکن عمران خان صاحب مسیحا بن گیا۔ عمران خان صاحب کے ان کیسوں کے جو ہم نے فیصلے سنائے ان کے خلاف، اسی وجہ سے وہ الیکشن جیت گیا۔ اب حکومت اسی وجہ سے بھی ڈرا ہوا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کے اور میرے ذہن میں ایک ہی سوال ہے کہ کیا مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ یہ صرف اور صرف حکومت کو طول دینے کے لیے یہ ٹیکسٹ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ مہینہ 1.5 مہینہ چلے گا، پھر لاسٹ میں ایسی بیان بازی سٹارٹ ہوگی، پھر ایسی پکڑ دکڑ سٹارٹ ہوگی جس میں سے پی ٹی آئی مذاکرات سے کوئک کر جائیں گے، اور یہ پھر اس پوائنٹ کا سہارا لیتے ہوئے سارا بلیم پی ٹی آئی کے اوپر ڈال لیں گے کہ ہم تو مذاکرات کر رہے تھے لیکن وہ مذاکرات ختم کر کے چلے گئے۔ جبکہ دوسری طرف شہباز شریف صاحب کا مشیر بیرسٹر عقیل
وہ مین سٹریم میڈیا پہ پہلے سے یہ بیان بازی کر رہے کہ مذاکرات میں عمران خان صاحب کی رہائی کی کوئی بات نہیں ہوگی، تو پھر مذاکرات وہ آپ سے کس پوائنٹ پہ کر رہے، کس لیے کر رہے؟ کون سے آپ لوگوں نے شہد اور نہر کی نہریں بیچ دیے؟ کون سے آپ لوگوں نے پوری معیشت کو کوئک کر گیا؟ کون سے آپ لوگوں نے قانون اور لا کی حکمرانی قائم کی؟ آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا پھر پیدا ہی کیا ہوگا؟ لیکن کیا اہم بات یہی ہے کہ جو مذاکراتی ارکان ہیں، کیا ان کے ہاتھ میں پاور ہے؟ کیا وہ اس نہج کو اور اس سچویشن کو اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا وہ کسی سے اشارہ لیں گے، یا وہ خود اپنے سوچ اور فہم کے ساتھ ملک کے خاطر، پاکستانی عوام کے خاطر اور یہ جو ووٹر ہے ان کی خاطر کوئی اچھی اقدام میں اور آپ ان سے امید کر سکتے ہیں؟ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن سارے لوگ سب سے پہلے اس بات پہ زور دے رہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں، لیکن ہر بندے کا 5 سے 10 بندوں میں سے 8 سے 9 بندے یہ کہہ رہے کہ یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے، جبکہ دوسری طرف عمران خان صاحب نے آج رات 12 بجے کے بعد سیول نافرمانی کا آرڈر بھی دے دیا، جبکہ ذرائع یہ بھی بتا رہے کہ حکومت نے 5 جنوری تک ٹائم مانگا ہے۔ ایک تو پاکستان کی اندرونی سچویشن، ایک بیرونی دباؤ، اور ایک رچرڈ گرل پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہوا ہے جو ٹیوٹ پہ ٹیوٹ کر رہے اور حکومت کو چیڑ رہے۔ اب اگرچہ حکومت نے اپنے مہروں کو سمجھا بجھا کر، بیان بازی سے روک کر، سلیقے سے اور ہنر سے بات کرنے کا عندیہ تو دے دیا، لیکن وہاں جو اوورسیز پاکستانی ہے یا یہ بدقسمتی سے مین سٹریم میڈیا پہ جو عقل کے نکم میں بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے منہ سے کوئی ایسی الفاظ نکل جاتے ہیں اور وہاں اوورسیز ان کو ٹرانسلیٹ کر کے پھر ان کو دکھا دیتا ہے، اور اس کی طرف سے پھر ایک ہی جواب آتا ہے کہ پری عمران خان صاحب کو ریلیز کر لیں۔ ایک بندے نے اس پورے سسٹم کو پچاڑ کے رکھ دیا، اس پورے سسٹم کے جتنے بھی مہرے سب کو پریشان کر کے رکھ دیے۔ وہ آرام سے سکون سے جیل میں بیٹھا ہوا ہے، نہ اپنے کو چھوڑتا ہے، نہ پرائے کو چھوڑتا ہے، نہ حکومت کو چھوڑتا ہے تو نہ اپنے اپوزیشن ارکان کو چھوڑتا ہے۔ سوشل میڈیا ان کی طاقت، مین سٹریم میڈیا ان کی طاقت، جبکہ یہ عقل کے اندھے اس کے اوپر کوشش کر رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کی سوشل میڈیا سائیڈ لائن کی جائے، بند کی جائے۔ اب جو سیول نافرمانی یہ تحریک ہے، یہ بھی حکومت کے لیے ایک بڑا جھٹکا، لیکن سب سے جو بڑی بونڈی اقدام ہوا ہے جو پورا اقوام عالم اور خاص طور پہ پاکستان، کیونکہ معذرت کے ساتھ ہمارے عدالت ہے تو کسی کے انگلی کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں، کچھ اس میں ہے جو سٹینڈ لینے والے ہیں۔ جس طرح ملٹری کورٹ نے 9 مئی کے 25 کارکنوں کو مختلف سزائیں دے دیے، لیکن کیا یہ ان کے کار خار میں یا ان کے اختیار میں یہ فہم تھا، یہ سوچ تھی؟ جبکہ دوسری طرف اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ایک 17-18 سال جو بلوچستان سے تعلق رکھتا ہے، وہ اپنی بائی کا میت لے کے جا رہا تھا اور ان کو گرفتار کیا۔ دوسرا، ایک بندے نے فوجی وردی پہن کر
لیکن بدقسمتی سے اس پہ بھی سزا سنائی. اور اس طرح اگر آپ دیکھیں تو ایک ٹیوٹر، ایک ٹک ٹاکر فوجی وردی پہن کر لوگوں کو کس الفاظ میں تنبیہ کر رہے ہیں، کس الفاظ میں ان کو چھیڑ رہے ہیں. بڑے بڑوں نے تو ان کو ٹنڈا کر دیا. کیا آپ لوگ پھر ڈی چوک آؤ گے؟ یہ اس بندے کے الفاظ ہیں. پتہ نہیں وہ کس ذہنیت کا ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کس سوچ کا مالک ہے، کس بندے نے ان کی تربیت کی ہے. لیکن ان کو یہ سسٹم، یہ نظام کچھ نہیں کہتا. اب جناح ہاؤس اگرچہ وہاں کور کمانڈر ہی رہتا تھا، کور کمانڈر کا گھر تھا، گملے ٹوٹے، دیواریں ٹوٹے، نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن کیا ان پہ اتنی سزا، جو سزا ان لوگوں کو ملی ہے، کیا اتنی سزا کے مستحق ہے؟ جتنے عرصہ قید میں رکھا، یہ سزا ان کے لیے کافی تھا. جبکہ اس کے اوپر 3 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال سزا اور سنائی گئی. لیکن ان کے اپنے بھی ابھی خوش ہے کہ کم از کم ہم اپنے بچے، اپنے بیٹے، اپنے بھائی کے ساتھ کم از کم عدالت میں تو مل سکیں گے، ملاقات کر سکیں گے، ان کے لیے کوئی وکیل ہائر کر لیں گے، ہائی کورٹ میں ان کا کیس لگا لیں گے. جبکہ دوسری طرف معیشت، سٹاک ایکسچینج زمین بوس ہو رہے، معیشت میں سکت نہیں ہے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، تنخواہ دار رو رہے ہیں، غریب عوام جولی اٹھا اٹھا کر حکومت کو بد دعائیں دے رہے ہیں. اور آپ نے اندر ہونے، میں نے باہر آنا ہے، آپ نے جواب دینے، میں نے سوال کرنے، آپ نے اچھا بولنا ہے، میں نے برا بولنا ہے، آپ نے اس طرف دیکھنا ہے، میں نے اس طرف. صرف ہم پاکستانی قوم کو ان چیزوں میں لگایا ہوا ہے. اور حکومت کے اغیار، مکار، نکمے، نکٹو، بے غیرت قسم کے لوگ حکومت کے مزے اڑا رہے ہیں. اور اپوزیشن کے لوگ صبح ناشتہ کر کے، بالوں میں کنگھی کر کے، کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کے صرف اور صرف بیان بازی کر رہے ہیں. اور جو بندہ قید میں، اس پہ سارے اپوزیشن بھی اور حکومت بھی سیاست کر رہے ہیں. ان کے لیے کوئی بات نہیں کرنے کے لیے تیار. سسٹم ایسی گچھا ہوئی ہے کہ اس کو اب سجالنے کے لیے یا اس کو راہ راست پہ لانے کے لیے بہت سے ٹائم درکار ہوگا. اور شاید پاکستانی قوم کے پاس وہ ٹائم نہیں ہوگا. اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی اقدام ہو جائے جس سے یہ پاکستانی عوام قابو سے باہر ہو جائے. ویسے بھی اغیار، ویسے بھی غاصب، ویسے بھی جو باہر سے بیرونی طاقتیں ہمارے اوپر واچ کر رہے، کبھی ہمارے میزائلوں کے اوپر حملہ کر لیتے، تو کبھی ہمارے معیشت کے اوپر حملہ کر لیتے، کبھی ہمارے انسانی حقوق کے اوپر باتیں شروع کر دیتے، کیونکہ یہ ہم ان کو موقع فراہم کر رہے. ناظرین کرام، کچھ اور خبریں نیکسٹ ولاگ میں آپ لوگ کے ساتھ رکھوں گا. اس ٹائم تک اپنا اور اپنے چینل کا خاص خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.